بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج زمین سے لے کر لامکان تک کیسے ہوا، تو اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بعثت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی شب ہوا۔ 27 رجب المرجب کی شب انتہائی مقدس شب ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ہوا یوں کہ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال قبل 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی و نورانی رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں۔ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی، حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر کو شک کر کے آپ کے دل کو آب زمزم سے دھو کر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کی خدمت میں براق نامی سواری پیش کی، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہاں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ انبیاء کرام کی امامت کرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کا سفر کیا، اور ہر آسمان کے بعد انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور انبیاء کرام آپ کا استقبال کرتے رہے اور آپ کو خوش آمدید کہتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے آئے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت تھا جس کے پھل مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل رک گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ مقام استوا، جہاں فرشتے اللہ رب العالمین کے احکام لکھتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ اس سے بھی اوپر تشریف لائے، جہاں خود کب کہاں بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے نبی رونق افروز ہوئے وہاں جگہ نہ تھی نہ زمانہ تھا، اسے اسی وجہ سے لامکاں کہا جاتا ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ وہی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندے خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز و نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا کہ کیا فرمایا کہ وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہے وہ سب کچھ عطا فرما دے۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ یہ سفر معراج تھا جو 27 رجب المرجب کی مقدس رات میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہوا۔